اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد آصف شاہ۔ ناظرین، آج کا نسخہ ہے پھوڑے پھنسیوں کے لیے۔ پھوڑے پھنسیاں کیوں بن جاتی ہیں، الرجی کیوں بن جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے، مکمل دیکھنی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کی تمام مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ پھوڑے پھنسیاں کیوں بنتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کی احتیاطیں کیا ہیں۔ کیا احتیاط کریں گے، کیا پرہیز کریں گے کہ پھوڑے پھنسیوں سے یا الرجی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، پھوڑے پھنسیاں جو ہے یہ آج کل اس کی ایک وبا پھیل چکی ہے۔ تقریباً ہر بندہ جو ہے پھوڑے پھنسیوں میں یا الرجی میں یا خارش کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارے پاس اکثر جو ہے وہ مطلب ایسے ہی مریض آتے ہیں، چاہے بچہ ہے، چاہے لڑکی ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، ان کو یہی مسئلہ ہے، یا تو الرجی ہے، خارش ہے، یا چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے ہیں، یا بعض دفعہ بڑے دانے پھنسیاں بن چکی ہیں۔ ناظرین، یہ جو نسخہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ صرف 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہے، گولیاں بنا کر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی پرانی خارش ہے، پھوڑے پھنسیاں ہیں یا خون کی خرابی ہے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پھوڑے پھنسیاں یا الرجی پیدا ہو جاتی ہے جسم پہ یا کسی بھی حصے پہ، تو یہ ہوتی ہے خون کی خرابی کی وجہ سے۔ خون میں جب حدت بڑھ جاتی ہے، خون کی جب حرارت بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ الرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا گرم چیزوں کا استعمال کرنا، گوشت، انڈا، یہ بھی الرجی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیز مرچ مسالہ، فاسٹ فوڈ، بازاری کھانے، تو یہ چیزیں استعمال کرنے سے بھی پھوڑے پھنسیاں بن جاتی ہے، الرجی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب کسی بھی گھر میں ایک فرد کو بھی اگر الرجی ہو گئی ہے، خارش کا مسئلہ بن گیا ہے یا پھوڑے پھنسیاں بن گئی ہیں، تو کسی گھر میں ایک فرد کو بھی اگر یہ مسئلہ بن جائے تو وہ جب ساتھ میں بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ آگے وبا پھیل جاتی ہے اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی یہ الرجی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ احتیاط کریں، اگر کسی بچے کو ہے، کسی بڑے کو ہے، کسی عورت کو ہے تو اس کے کپڑے جو ہے الگ کر لیں، اس کا کھانا پینا الگ کر لیں تاکہ جو دوسرے بچوں کو نہ لگے یا دوسرے افراد کو جو ہے یہ الرجی کا مسئلہ نہ بن جائے۔ تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس اکثر مریض ایسے آتے ہیں کہ پہلے ایک بچے کو تھی، اس کے بعد پورے گھر والوں کو ہو گئی ہے۔ اب گھر والے سارے ہی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو یہ بڑی اذیت ناک مسئلہ ہوتا ہے۔ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں یا کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو الرجی کا مسئلہ بن جائے گا، آپ خارش کرنے لگ جائیں گے تو یہ بڑا معیوب سا لگتا ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ سب دوستوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ ہر وقت خارش کرتے رہیں، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لیے علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو نسخہ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی مجرب اور آزمودہ پرانا نسخہ ہے، صدیوں پرانا استعمال کرتے آ رہے ہیں، بہت ہی آسان نسخہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ چاہے اگر آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے، چاہے ابھی الرجی شروع ہوئی ہے، ابھی تک خارش کا مسئلہ ہے یا چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن ہیں، یہی جو پھنسیاں ہیں یہ بعد میں بڑی ہو کر جو پھوڑے بن جاتے ہیں، ان میں سے خون بھی نکل سکتا ہے، ان میں سے پیپ بھی نکل سکتی ہے، تو یہ بچوں میں تو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف بچوں کی بیماری ہے، ہر عمر کا فرد جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ یہ زیادہ تر تو ہوتی ہے رانوں کے درمیان یا ایسے حصے جہاں پہ جو دھوپ نہیں پڑتی، جو کپڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں، وہاں پہ یہ خارش کا مسئلہ زیادہ بنتا ہے۔ ناظرین، اس کی احتیاط، اس کا پرہیز یہی ہے کہ لال مرچ سے پرہیز کریں، گرم اشیاء، گوشت، انڈا وغیرہ، چاول سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو اگر الرجی کا مسئلہ ہے، پھوڑے پھنسیوں کا مسئلہ ہے، آپ اس سے تھوڑا سا پرہیز رکھیں، آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں تاکہ یہ وبا، یہ مرض آپ کو نہ پھیل جائے۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ سے، چٹ پٹی چیزوں سے، گرم اشیاء سے اور اس کے علاوہ برگر، شاورما، سموسہ، پکوڑا، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ بڑا گوشت بھی، اس سے بھی آپ پرہیز کریں، چاول سے پرہیز کریں اور روزانہ کی بیس پہ آپ نہایا کریں، غسل کیا کریں، اچھا صابن استعمال کریں تاکہ آپ کو جو الرجی کا مسئلہ جو ہے یہ نہ رہے، ختم ہو جائے۔ ناظرین، اس کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں۔ تو ناظرین، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ تخم نیم آپ نے لینا ہے 5 تولے اور کالی مرچ یہ آپ لینی ہے صرف 1 تولہ۔
اب آپ نے ان کو الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے. گرائنڈ کر کے آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے. گولیاں چاہے آپ آر کے ساتھ بنا لیں, چاہے آپ شہد کے ساتھ بنا لیں, گولیاں بنا لیں, نقودی گولیاں بنا لیں. گولیاں بنا کر آپ محفوظ کر لیں اپنے پاس. بہت ہی آسان طریقہ استعمال ہے, سادہ سا طریقہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ایک گولی صبح شام استعمال کریں تازے پانی کے ساتھ. ساتھ میں آپ پرہیز کریں لال مرچ وغیرہ سے, گرم اشیاء سے پرہیز کریں, گوشت انڈا وغیرہ سے پرہیز کریں, اور روزانہ غسل کریں, روزانہ نہائیں, روزانہ کپڑے چینج کریں. اور اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کو, کسی فرد کو الرجی کا مسئلہ ہے, خارش کا مسئلہ ہے, یا بعض دفعہ پھوڑے پھنسیاں بن گئے, تو آپ اس سے بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. برتنوں کو الگ کریں, کپڑوں کو الگ کریں, تو انشاءاللہ خارش کا مسئلہ ہے, الرجی ہے, پھوڑے پھنسیاں ہیں, یا خون کی خرابی بن گئی ہے, اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, بہت مجرم آزمودہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. جہاں چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.